ندیم رضا کا سلام۔ پاکستان اور بھارت کے ریلوے نظام پہ اگر نگاہ ڈالی جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو آج دیکھنا ہے، کیونکہ ہم تو جو گوروں کا نظام چھوڑا ہوا تھا ہم اسے بھی اکھاڑ کے کھا چکے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت 22,593 اور پاکستان میں صرف 228 ٹرینیں چل رہی ہیں۔ حکمرانوں نے سڑکوں پر توجہ دے کے ریلوے کو یتیم کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، جبکہ ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر ریلوے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑا اس کا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ مواصلات کا نظام جتنا آسان اور برق رفتار ہوگا اسی طرح ملک کی معیشت بھی ترقی کرتی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ تقریباً 171 سال پہلے ریلوے نظام بر صغیر میں بچھانا شروع کیا گیا تھا۔ یہ نظام صرف آمد و رفت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے ضروریات کے مطابق مال مویشیوں دیگر اشیاء کی ترسیل کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ پاکستان میں نظام ٹوٹ پھوٹ اور زوال کی عبرت ناک داستان سموئے ہوئے ہے۔ یہاں ریلوے پھیلنے کے بجائے دن بدن سکڑتی ہی چلی گئی۔ آزادی کے وقت ہماری ریلوے لائن کی کل لمبائی 8,561 کلومیٹر سے بھی نکلتی ہی ہوئی تھی، اب وہ گھٹ کر صرف 7,791 کلومیٹر تک محدود ہو چکی ہے۔ متعدد لائنیں بند کی جا چکی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین ریلوے لائن جو لنڈی کوتل میں انگریزوں نے ڈالی تھی، اس ٹریک پر آخری ٹرین 2007 میں چلائی گئی، لیکن پشاور سے لنڈی کوتل تک ریلوے ملازم بدستور تنخواہیں ضرور لے رہے ہیں، اور ریلوے لائن اس دوران غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ہر قسم کی ٹرینوں کی مجموعی تعداد 228 ہے، اور سالانہ صرف 6,50,00,000 مسافر سفر کرتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بھارت میں 22,593 ٹرینیں چلائی جاتی ہیں، جن میں روزانہ 2,50,00,000 سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سال میں 6.5 کروڑ اور وہاں روزانہ 2.5 کروڑ مسافر سفر کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کو کس حد تک اپنے ریلوے نظام سے پیار ہے، کیونکہ یہ معیشت کا جو پہیہ ہے اسے انتہائی برق رفتاری سے چلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کا ریلوے نظام ایک انتظامیہ کے زیر کنٹرول چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک مانا جاتا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ریلوے ٹریک میں کئی کلومیٹر اضافہ کیا جاتا ہے اور نئی ٹرین سروس کا آغاز بھی کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ٹرینوں کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے۔ وہاں 10 سال پہلے تک ہر سال 171 ٹرین حادثات ہوتے تھے، لیکن ان کے پھر انقلابی اقدامات انہوں نے اٹھائے اور پھر اس کی وجہ سے ان کی تعداد گھٹ کر 40 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ انڈین ریلوے نے پچھلے سال 49,000 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل کیا۔ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انڈیا کا ایک روپیہ یعنی کہ ہمارا 1 روپیہ انڈیا کے 30 پیسے کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ریونیو وہ اس سے حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان اس دوران صرف 88 ارب روپے کمائے، اور لیکن مسافروں کو کسی قسم کی بہتر سروس تو وہ کیا فراہم کرتے، جو ٹکٹ کی بنیاد پر جو انہیں بنیادی سروسوں کی فراہمی ہے وہ بھی نقائص سے بھرپور ہے، اس میں بھی وہ پریشان ہی رہتے مسافر سارے سفر کے دوران۔ پاکستان میں عوامی سہولت کا ہر ادارہ بیڈ گورننس کی وجہ سے تباہی اور بدحالی کا شکار ہے۔ انہی میں سے ایک ریلوے بھی ہے۔ دنیا بھر میں اگر رینکنگ کی بات کی جائے تو پاکستان ریلوے 22ویں نمبر پر آتا ہے، بھارت پہلے اور ہم 22ویں، اور دونوں نے ایک ساتھ بہرحال آزادی حاصل کی تھی گوروں سے۔ اس ملک میں پھیلا ہوا ریلوے ٹریک جو ہے صرف 11,861 کلومیٹر ہے۔ پڑوسی ملک بھارت کا ریلوے نظام دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریلوے نظام، جس کا ریلوے ٹریک 93,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم چھوٹا سا نیٹ ورک بھی سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اسے بھی ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹرین کے اندر اور باہر کا نظام ایک ہی جیسا ہے، مسافروں کو ٹرینوں کے اندر بنیادی سہولتیں میسر ہیں اور نہ ہی
ریلوے ٹریک اس قابل کہ ٹرینیں بحفاظت اپنی منزل مقصود تک مسافروں کو پہنچا سکیں۔ برق رفتاری چھوڑیں، دنیا میں ٹرینیں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائی جا رہی ہیں، اور ہمارے ہاں تو کئی کلومیٹر ایسے ہیں جہاں ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جاتی ہے۔ اس کا تجربہ میں بخوبی کرتا رہا ہوں کہ رینگتی بھی جاتی ہے کچھوے کی چال کی طرح۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک اور حیرانی بتاؤں، اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ کراچی ہی کی حدود میں، یعنی کہ آپ نے صرف لانڈی اسٹیشن سے اور یہ کراچی کینٹ تک پہنچنے میں پون گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ ٹریک خراب ہے، اور پھر جو ٹریک کے ارد گرد جو قبضہ گروپ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹرین سلو چلانی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور جو لوگ پھر احتجاج نہ ہو جائے۔ اور یہ ساری صورتحال ہے جس میں جو ٹرین کی اپنا ٹریک ہے، اس کی ریلوے لائن کی زمینیں اپنی ہیں محکمہ ریلوے کی، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا، اس کی وجہ سے مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ تو 45 منٹ میں اگر آپ لانڈی سے کینٹ کا فاصلہ طے کریں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان ریلوے کی مہارت چابک دستی کا۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ 2019 سے 24 کے دوران مجموعی طور پر 622 ریلوے حادثات پاکستان میں ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ ریکارڈ اس کا ہے، یہ تو بڑا عجیب بھیانک ہے۔ 160 حادثات ایسے ریلوے کراسنگ پر ہوئے ہیں جہاں کوئی عملہ ہی موجود نہیں تھا، اور ماہانہ تنخواہ وہ مفت کے لیے جا رہے ہیں اس کے عوض، اور عملہ جو ہے ریلوے حادثات میں اضافے کا سبب بھی بن رہا ہے، اور انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ کیسے سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں اور زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں۔ پر ان کو شرم کیوں آئے گی؟ بہرحال کہ جب ان کے جو افسران ہیں وہی اس عمل پیرا ہیں تو وہ وہاں تو بھی نیچے بھی صورتحال ویسے ہی رہے گی۔ عملے کی سیل اور خیر ذمہ داری کے انداز اس بات سے لگائیں کہ جو کراسنگ کے اوپر موجود سگنلز ہیں وہاں بھی حادثات ہو رہے ہیں، یعنی جسمانی طور پر کرسی توڑ رہے ہیں اور روحانی طور پر بیٹھے خاندانی لڑائی جھگڑے یا ریلوے کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 5 سال میں 18 حادثات رونما ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو انسانی زندگیاں ہیں وہ بے شمار ایسی ہیں جس میں کافی زیادہ ضائع ہو چکی ہیں، یعنی کہ اگر کہوں میں تو 200 کے قریب انسانی زندگیاں ضائع اور کوئی 400 کے قریب اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ ریلوے جہاں سے تنخواہ مراعات لے رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے بھی نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کی واضح مثالیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے ریلوے کے دفاتر جو بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکے ہیں، جنہیں دیکھ کر بھی وحشت آتی ہے۔ اچھی بڑی تنخواہ لینے والوں میں سے بہت سے جو ہیں وہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے، جو ٹرانسپورٹ لے لیں آپ، یا ان کے بھی کنڈکٹر کا حال حلیہ، ڈرائیورز کا دیکھیں آپ، ان سے لاکھ درجے ریلوے والوں سے اچھا ہوتا ہے۔ کم تنخواہ کے باوجود ان کا جو حسن اخلاق ہے اور لباس وہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور ان کی ریلوے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھوں میں سے تسبیح، سر پہ ٹوپی، اور مسکینوں کی طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی مسافر اگر ان سے بات شکایت بھی کرے تو بولتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تنخواہیں لینے کے باوجود رہنمائی کرنے کے بجائے اور ملازمین کو ریلوے افسران کے خلاف یعنی اکساتے ہیں کہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو چکا ہے۔ اور اسٹاپ پر پہنچنے کے بعد کمپنی کی باقاعدہ قواعد و ضوابط ہونے کے باوجود ٹرینوں کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف ٹرینوں میں کاکریچ دوڑتے پھرتے ہیں، بوگیوں کی کھڑکیوں اور شیشے بھی تک ٹوٹے ہوئے ہیں، واش روم میں صابن اور ٹشو تو چھوڑیں جی، پلاسٹک کے لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے رکھے ہوتے ہیں۔ نل جو ایک بار کھل جائے تو دوبارہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عملے سے شکایت کریں تو وہ حکومت اور اپنے افسران کو گالیاں دینے لگتے ہیں، اپنا جو کرنے کا کام ہے وہ بھی نہیں کرتے، حکام بالا کو قصوروار ٹھہرانے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ ٹرین کے اندر باہر ایک جیسا ہی نظام ہے، کیونکہ ان سب کا کام یہی ہے کہ مسافروں کو جتنی زیادہ سے زیادہ اذیت دی جا سکے تو بہتر ہے، تاکہ مسافر ریلوے کا رخ کرنے کے بجائے پبلک یعنی کہ جو ٹرانسپورٹ سروس ہے، اس لگژری ٹرانسپورٹ سروس، ان کا اس سے کرایہ بھی کم ہوتا ہے، سفر بھی اور جلدی طے ہوتا ہے اور آرام دہ ہوتا ہے، اس کی طرف جائیں۔ تو ریلوے ملازمین کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب بھی حادثات کے اوپر کوئی 1 ارب سے زیادہ کا تو ان کو نقصان ان کے ہو گیا 5 سال کے درمیان۔
تو اس کے باوجود بھی ریلوے کے جو افسران ہیں اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، لیکن ہاں اس میں یہ ضرور کرتے ہیں کہ بڑوں کو بچانے کے لیے وہ کوئی 900 سے زیادہ ملازمین کو قصوروار ٹھہرایا اور پھر ان میں سے صرف 13 کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ تو یہ کب تک یعنی کہ اس طرح سے ہوتا رہے گا؟ حیرانی کا عالم ہے۔ بہرحال میں اس میں ملازمین محکمے سے بھی نکال دیے گئے، لیکن اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور میں تو بہرحال یہی کہوں گا کہ جو ریلوے ملازمین ریلوے افسران ہیں کہ وہ ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو ان کا اصل کام ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو ٹرینوں کا وقت ہے وہ کبھی بھی ٹائم پر نہیں نکل رہی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے دفاتر کو چھوڑ کے اگر ٹرینوں میں اپنا سفر کرتے ہیں وہیں اپنی میٹنگیں رکھیں، دیگر افسران بھی موجود ہوں گے۔ اس طرح جو عملے کا جو میں سمجھتا ہوں جو عملہ ہے ٹرین کا وہ اس کی کارکردگی میں بہتر آئے گی، اور اس طرح ان کا براہ راست انٹریکشن ہوگا مسافروں کے ساتھ، اور وہ بھی اپنا انپٹ دے سکیں گے، جس سے ریلوے کا نظام بہتر ہوگا، اور ریلوے ترقی کرے گی تو ملک بھی ترقی کرے گا، اور جو ان کے جو مثالیں ہیں وہ بھی قابل تقلید ہوں گی، اور دوسرے آنے والے افسران بھی اسی نظام کو آگے لے کے چلیں گے۔ کیونکہ میرے خیال میں اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہمیں فعالیت کی طرف آنا ہوگا، اور کیونکہ گونگنوں سے مٹی جھاڑنے سے کام چلنے والا اب نہیں رہا۔ بے شک انگریزوں نے اپنی مقاصد میں ریلوے لائن بچھائی تھی، جاتے ہوئے وہ اسے اکھاڑ کے لے جانے کے بجائے ہمارے لیے یہ چھوڑ گئے، اور اس ورثے کو ہمیں بہتر انداز سے آگے بڑھانا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور بھارت پہ نظر ڈالیں تو اس کے ہم سب کے سامنے ہے کہ اس نے کس طرح سے اس ورثے کو آگے بڑھایا، اور ہم نے اسی ورثے کو زنگ آلو ٹوٹ پھوٹ اور باقی رہ جانے والے کو لوٹنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہرحال ویڈیو بند کرنے سے پہلے میں کچھ اور حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بے شک ٹرک اور ٹرانسپورٹ مافیا نے ریلوے نظام کو ناکارہ بنانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا، کیونکہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگائیں گے تو اس کا نتیجہ اور کیا نکلنا ہے۔ یہ تو سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ بس یہی کچھ دیگر محکموں کی طرح ریلوے کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ایسے وزراء اور افسران کو لگایا گیا کہ جن کے اپنے ٹرانسپورٹ کے کاروبار تھے، یا پھر اس ادارے کی تباہی کے عوض بھاری بھرکم معاوضہ وہ لیتے رہے۔ پھر بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے ریلوے سے اپنی توجہ ہٹا کر موٹر ویز اور ہائی ویز پر لگا دی۔ بس انہیں سڑکوں کا جال پھیلانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا کک بیکس اور دوسری چیزیں اپنی جگہ، باہر اس کو کیا اس کو ڈسکس کیا جائے۔ رابطوں میں تیزی کے لیے سڑکوں کا نظام یقیناً بہت ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے موجود جو کماؤ پوت کو نظر انداز کر دیں جو ریلوے کی صورت میں ہے، اور یتیم بچے کی طرح اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے کہ جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو۔ بس بہرحال ریلوے کو جو مفاد پرستوں نے ایسا بنا دیا ہے، میرے خیال میں جتنی رقم ہائی ویز پر ہم نے لگائی ہے، اگر اس کا نصف بھی ہم ریلوے نظام کی بہتری، اس کے ٹریک کو وسعت دینا، اس کے ٹریک کو بہتر کرنا جس پہ ٹرینیں دوڑ سکیں، تو جتنی ہمیں جو مسافروں کو جو ذلت و رسوائی کے سامنا سفر میں کرنا پڑتا ہے وہ نہ کرنا پڑتا، ملک بھی اس سے ترقی کرتا، ریلوے کا محکمہ بھی ترقی کرتا، اس کے جو عملہ ہے اس کی حالت بہتر ہوتی، ٹرینوں کی حالت بہتر ہوتی، اور جس طرح سے بھارت میں ریلوے نظام بڑھا ہے ہمارے یہاں بھی بڑھتا۔ لیکن کوئی بھی کام کسی بھی وقت کیا جائے اس کو تاخیر نہیں ہوتی، گو کہ ہم نے بہت وقت گزار دیا، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اٹھ جائیں، نیند سے بیدار ہو جائیں، غفلت چھوڑ دیں اور بد نیتی چھوڑ دیں، تو ابھی بھی ریلوے نظام بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے آپ کو اس میں بہتری کی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔